نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا نام سردار طاہر رفیق خان، راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے میرا تعلق۔ ابھی کینیڈا میں مقیم ہوں لاسٹ 14 ایئر سے۔ ہماری ایک اپنی پارٹی جس کو PIA شارٹ میں ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کا اردو میں ہم اس کو عوامی بین الاقوامی اتحاد اور انگلش میں پیپلز انٹرنیشنل الائنس کہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں آلموسٹ 41 ایئر سے پولیٹکس اور ویلفیئر کے کام جو ہے اس میں انوالو رہا ہوں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں میں کام کیا، ہر طرح کا تجربہ کیا، اینڈ پہ اس نتیجے پہ پہنچا ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ، اور ہم نے اس پارٹی کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا۔ 3 سال پہلے مارچ 2019 میں ہم نے اس کو بنایا، اور اس کی بیس جو تھی وہ 5 براعظم میں رکھی ہم نے، یعنی کہ ہمارا جو مین سٹرکچر ہے وہ 5 براعظم میں موجود ہے۔ تو اس کا جو بنیادی جو اس کا مینیفیسٹ ہے وہ ایسے ہے کہ ہم لوگ 6 نمبروں پہ مشتمل ہم نے اس کو بنایا ہے۔ پہلا اس کا ہے ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، اور جو ہے وہ مخلوق میں سے اشرف المخلوقات جو انسان ہے یہ ہے، اور انسان کو ہم اللہ کا نائب مانتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ میاں نے انسان کو اپنا نائب بنایا، دنیا میں بھیجا، تو ہم اس کی ایک ذمہ داری لگا دی گئی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو اعتقاد ہے، ہمارا جو فیت ہے، وہ 2 زندگیوں پہ مشتمل ہے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ہم کامیاب ہو جائے، اگلی والی آنے والی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ اس وقت 7.5 ارب کے قریب موجود ہیں، یہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچ کے جہنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک محنت دی گئی، اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی لگائی گئی کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ نے آپ کو کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ انسان دنیا سے کامیاب ہو کے دوبارہ کامیابی کی طرف آ جائے، یعنی کہ انسان پہلے جو ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں تھا، پیراڈائز میں تھا، پیراڈائز سے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ایک جو ہے وہ مخصوص ٹائم دے دیا گیا ہر بندے کو، اس کے بعد اس نے واپس پلٹنا ہے، پلٹ کے جو آئے تو وہ کامیابی کی طرف ہے۔ اس کے لیے اللہ میاں نے چند باتیں بتائیں۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ تھا۔ 1,24,000 ہمارا ایمان ہے کہ اللہ میاں نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے لاسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، یہی ہماری کامیابی کی بیس ہے۔ تو ہمارے جیسے جماعت کا موقع بھی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خالق کائنات اللہ میاں، اور اس کے بعد دنیا میں انسان، ہم چاہ رہے ہیں کہ انسان کو واپس ایک پیج پہ لایا جائے، جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد تھی، اور ان کو آپس میں واپس اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے ایک ماں اور باپ کے جو ہے وہ ہم بچے ہیں، اور ہم سب کو واپس بہن بھائیوں کی طرح ایک پیج پہ آنا چاہیے، ایک سسٹم پہ ہمیں آنا چاہیے، ایک فیملی کی طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جماعت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ آزادی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک تو جگہوں کی، علاقوں کی، ملکوں کی آزادی،
لیکن اس سے زیادہ امپورٹنس ہم دیتے ہیں انسان کی آزادی. انسان کو انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے. وہ کس زمن میں؟ یعنی کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق سوچے، اپنے جو ہے وہ اعمال کے مطابق کام کرے، اپنی مرضی کے مطابق. لیکن کیا ہے اس کے لیے ایک حدود اور قیود ہے. وہ کیا؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اس کے بعد بندہ آزاد ہے. یہ دونوں چیزوں کو اپناتے ہوئے، ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے. یہ مدر پدر آزادی کے ہم ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے، اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ ہی خالق ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ انسان کیسے صحیح رہ سکتا ہے. کون سی چیز ہوگی تو رہے گا تو انسان کامیاب ہوگا، اور کون سی چیز پہ چلے گا تو ناکام ہوگا. تو اللہ میاں نے اس کے لیے ہمیں نبی کو بھیجا، یہ کتاب بھیجی. اس کے ذریعے سے ہمیں یہ جو انٹروڈیوس کروا دیا کہ کتاب کو پڑھو گے، نبی کے طریقوں کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کامیاب کیسے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ کرتا ہوں اپنی، تو اس کے بعد اگلی بات پہ آؤں گا، کیونکہ میں انٹرنیشنل تناظر میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا تھا. تو ویسے میں نے ساتھ میں تعارف کرانا بھی ضروری سمجھا. تو پہلا آزادی، انسان کی آزادی. اور پوری دنیا میں جہاں بھی ڈسپیوٹ ہے لوگوں کے درمیان، زمینوں کے اوپر، کسی بھی ملک کے اوپر، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ مسلم نان مسلم کا کوئی ایشو اس میں نہیں ہوگا. ہر ایک بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، جس کا زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا ہماری بنیاد ہے، ہماری جماعت کا، ہمارا جو ہے وہ مشن ہے بیسیکلی. اور دوسرے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں جمہوریت. جمہوریت کو پوری دنیا میں ہم اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ ہر بندے کو، اس کو آزادی رائے ہو، اس کی جو ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنی رائے دے سکے اور اس کی رائے کو کاؤنٹ کیا جائے. یہ ہماری جمہوریت میں اس حد تک اس پہ یقین ہم کرتے ہیں. اور تیسرا نمبر ہم مساوات پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایکولیٹی کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو برابر سمجھیں، اپنی برابر کی سطح پہ لا کے ایک ساتھ جو ہے ان کو پرائرٹی دیں ہر چیز کے اوپر. جیسے ہر بندے کو ایکولیٹی کی بنیاد پہ، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، اب سب کو برابری کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ تعلیم، یعنی کہ 3 طرح کی تعلیموں پہ ہمارا یقین ہے. ایک دنیاوی تعلیم، ایک ہر بندے کی جو ریلیجیس جو ہے وہ ایجوکیشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہم تمام طرح کی ٹیکنالوجی کی حمایت میں ہیں. اسپیشلی آئی ٹی جس کا ایک فیوچر ہے، ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم ایک جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہم ایک اس کی جو ہے وہ ایک وہ اس کی بنانا چاہ رہے ہیں، ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک مرکز، اور اس کا پوری دنیا میں اس کی شاخیں بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ہوگا، یہ تینوں طرح کی تعلیم ہوگی. اور کم سے کم جو ہے وہ سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کی تعلیم ایسے ہو کہ ہر بندہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ، جیسے چھوٹے سے چھوٹے ٹریڈ ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس 26 سے زیادہ ٹریڈ آلریڈی منظور شدہ ہیں، جس میں پیچھے بیک گراؤنڈ ہمارے پاکستان اور کشمیر میں ہیں. باقی ملکوں میں بھی ہم اس کی اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ لوگ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکیں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی فیملی کا خرچہ ایٹ لیسٹ چھوٹے سا بھی کام کر کے، کوئی جیسے پلمبر ہو گیا، جیسے مکینک ہو گیا، جیسے الیکٹریشین ہو گیا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیز تک، آئی ٹی سے لے کے بڑی، مطلب جو ہے سائنس جو ہے وہ سائنسدان بننا، اور جو ہے مطلب جو راکٹ کے اوپر کام کرنا تک لے جا کے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو چھوٹا سا چھوٹا جو ہے ہمارا، کہ ہمارا ایک ہی چھت کے نیچے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے دنیاوی، دینی اور ٹیکنالوجی کی تو تعلیمات دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب چیزوں کے لیے اسٹرگل کی جائے ورلڈ وائڈ، اور ورلڈ وائڈ اسٹرگل کریں، اور تمام لوگوں کو ان کے حقوق ان کے گھروں پہ پہنچانے کی کوشش کریں. جب ہم لوگوں کے حقوق پورے کر لیں گے، لوگوں کے ہر بندے کو اس کا رائٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد انسان کو ایک دوسرے سے شکوہ شکایت ختم ہو جائے گی، نفرتیں جب دلوں سے ختم ہو جائیں گی، فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، تو دنیا میں امن آ جائے گا. ہم بیسکلی جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ جو اینڈ آف دی ڈے جو لاسٹ اس کا ہے وہ ہے امن. ہم دنیا میں امن لانا چاہ رہے ہیں. تو اس امن کے حوالے سے شارٹ سی وے میں انٹرنیشنل تناظر میں بات کروں گا. آج جب کہ جو ہے وہ اس وقت رشیا کا اور یوکرائن کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. وہ بات اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا. یہ معاملات کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اس کے لیے کون سی طاقتیں کار فرمائیں جنہوں نے اس معاملے کو اتنی ہوا دی، اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج لوگوں کی کلنگز ہو رہی ہیں، پوری طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے اسی طرح کے تناظر میں ہم نے دیکھیں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر بھی کیوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کشمیر بھی کیوں لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ نیلام کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ دیکھیں گے شام میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہم دیکھیں گے. ہم مسلمز اور غیر مسلمز کا کوئی ہمارے درمیان ایشو نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی، ہم ظالم کے خلاف اور ظلم جو ہے مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے.
لیکن دیکھنا کیا ہوگا کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، یہ باتیں پیدا کہاں سے ہوئی، یہ نفرتیں آئیں کہاں سے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے، فرقہ پرستیوں کو ختم کیا جائے، تاکہ ایک پیج پہ آ کے ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکیں، نہ کہ انسانوں کو مارنے کے لیے۔ کہ جیسے ہم عرصہ 20 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گیا ٹائم، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں آپ فرقہ پرستیوں کو ختم کر کے آپ جو ہے وہ یہ جو ہے نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک پیج پہ آئیں۔ یہ جو لوگوں نے ہمارے درمیان ایک چیزیں پیدا کی، کیا ہوا؟ پہلے ہم مذہبوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوئے، پھر رنگ و نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہوئے، پھر ہمیں کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ پارٹیوں کی، سیاسی پارٹیوں کی، پھر قبیلوں کی، تو کرتے کرتے ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے ہم آج اس پیج پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں جو ایک بندہ، ہر بندہ دوسرے کو نفرت کر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے سے جو الرجک ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمیں دوبارہ سے منظم ہونے کے لیے یہ چاہیے ہوگا کہ ہم ایک پیج پہ آنے کے لیے ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے ابھی پاکستان کی مثال دوں، پاکستان میں ایک مسجد میں جو دنیا کے لیے، دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں جو ان کی مذہبی جگہ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے سب جگہیں پاک ہیں، برابر ہیں۔ تو اس میں قتل غارت گری، یہ تو کسی کو انسان کا، آدمی جو ہے انسان جس کو کہا جاتا ہے وہ تو یہ کام کرنا چاہتا، جانور بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہم مذمت کرتے ہیں کہ ابھی جو واقعات ہوئے، جیسے مسجد میں دھماکہ کیا گیا، 50 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہو گئے، تو مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بات بار بار یہ پیچھے آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، ہم نے ان کا جو ہے وہ پتہ کرنا ہوگا اور ان کے جو ہے وہ ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم نے برائی کی جو ہے وہ مخالفت کرنی ہوگی، برائی کو اس کی دیکھ کو نہیں کرنی ہوگی، اور جو زیادہ سے زیادہ امن والی چیزیں ہیں ان کو آگے لانا ہوگا۔ تو یہ بات میں تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات تھوڑی لمبی ہو گئی، ابھی میں اس پہ جو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز 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 ایک پیج پہ آ جائیں، نفرتوں کو ختم کر دیں، فرقہ پرستیوں کو ختم کر دیں، اور ایز اے انسان آپ سب یونائٹ ہو جائیں۔ یونٹی ہی میں آپ لوگوں کی بقا ہے، اور اسی میں آپ رہیں گے، نہیں تو یہ جو فلیش پوائنٹ دنیا بن چکی ہوئی ہے، ایک بھی غلط اقدام، ایک بھی تھوڑا سا غلط قدم پڑا، جیسے ابھی رشیا اور یوکرائن کا ہو رہا ہے، تو پوری دنیا بسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ اور یہ فلیش پوائنٹ کے حوالے سے، ایٹمک فلیش پوائنٹ کے حوالے سے 20 سال سے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز نفرتوں کو ختم کریں، تب جا کے ہماری سیفٹی ہو، ادروائز ہم لوگ سب رسک پہ ہیں۔ اور جو ہم پہ جس رسک پہ ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، ان کا تعین کرنا ہوگا، اور ان کا تعین کر کے ان کی روک تھام کرنی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، ایک پیج پہ آئیں، ایک چیز پہ آئیں، جو ہے وہ ہماری جو جماعت ہے، اس کا مقصد کوئی ذاتی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اس کی اگر وہ کمان سنبھالنا چاہے، ہم سے بہتر انداز میں چلانا چاہے اس کو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہم اس کے پیچھے ہو کے کام کریں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ انسانیت کے ناطے آپ لوگوں سے جو ہمیں اقوام متحدہ سے، یورپی یونین سے، جتنی بھی این جی اوز ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے اسلامک جو 57 ممالک کی جو تنظیم ہے، اس سے اور پوری انسانیت سے کرتے ہیں کہ پلیز اس کے لیے کہ یہ قتل غارت گری سے بچنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے جو ہے وہ پرچم کو تھامیں، تاکہ ہم پوری دنیا میں ایک انقلاب لا سکیں۔ انقلاب کیا ہوگا؟ امن کا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہر بندے کو جینے کا حق ہے، اور ہم ہر بندے کو اس کو آزادی کے ساتھ جینے دینا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔